رمضان کا مہینہ آیا تو احمد بہت خوش تھا۔ وہ اپنی نانی کے ساتھ روزے رکھنے، افطار کرنے اور نیکیاں کمانے کے لیے بے حد پرجوش تھا۔ رات کے آخری پہر احمد کا الارم بجا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی ماں کو جگایا۔ کچن میں نانی پہلے ہی سحری تیار کر رہی تھی۔ احمد نے خوش ہو کر سحری کھائی۔ نانی نے اسے بتایا کہ روزہ رکھنے سے صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ احمد نے روزہ تو رکھ لیا تھا، مگر دوپہر ہوتے ہی پیاس محسوس ہونے لگی۔ صوفے پر بیٹھا وہ پانی کے گلاس کو دیکھنے لگا۔ نانی نے مسکرا کر اسے سمجھایا، بیٹا، صبر سے بڑا کوئی انعام نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احمد نے نیت مضبوط کر لی۔ شام کے وقت احمد بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک غریب بچے کو دیکھا جو صرف خشک روٹی کھا رہا تھا۔ احمد نے سوچا، میں تو افطاری میں مزے میں لے کے کھانے کھاؤں گا، مگر اس بچے کے پاس کچھ خاص نہیں۔ اس نے اپنا افطار پیکٹ کھولا اور بچے کو پیش کر دیا۔ بچہ خوش ہو گیا، شکریہ ادا کیا۔ احمد کا دل سکون سے بھر گیا۔ افطار کے وقت آ گیا۔ گھر میں سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ احمد نے بھی ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے صبر اور نیکی کرنے کی توفیق ملی۔ جیسے ہی اذان ہوئی، سب نے روزہ کھولا اور محبت بھری مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ کھانے کے بعد احمد اور نانی نے ساتھ مل کر دعا کی۔ قریب میں قرآن رکھا تھا اور کمرے میں ایک روحانی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ احمد کو ایسا لگا جیسے رمضان کی برکتیں ہر طرف پھیل چکی ہیں۔ رمضان کا آخری دن تھا۔ احمد نے چاند دیکھنے کے لیے بالکنی میں جھانکا۔ نانی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، رمضان ہمیں نیکی، صبر اور دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم یہ عادت ساری زندگی اپنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ عید کا دن آ گیا۔ احمد نئے کپڑے پہنے چہرے پر خوشی لیے نانی کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ گھر میں مٹھائیاں، تحفے اور خوشی کا سماں تھا۔ احمد نے سوچا، رمضان واقعی برکتوں بھرا مہینہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ صبر، شکر، نیکی اور محبت سیکھنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ احمد نے اس رمضان میں یہ سب سیکھا اور اب وہ عزم کر چکا تھا کہ ان نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟